السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 11 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 13 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ امریکہ ہماری ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے۔ امریکی نژاد صحافی پیئرز مورگن نے دوحہ میں طالبان کے سیاسی دفتر کے سربراہ سہیل شاہین کا انٹرویو لیا، جہاں ان سے اسکولوں میں لڑکیوں کے تعلیم حاصل کرنے پر پابندی سمیت مختلف حوالوں سے گفتگو کی گئی۔ پیئر مورگن نے ان سے سوال پوچھا کہ آپ کی دونوں بیٹیاں اسکول جاتی ہیں یا نہیں، جس کے جواب میں سہیل شاہین نے کہا کہ ہاں، میری دونوں بیٹیاں اسکول جاتی ہیں اور میری بڑی بیٹی تو فٹ بال بھی کھیلتی ہے۔ پیئر مورگن نے پھر ان سے سوال کیا کہ افغانستان میں خواتین پر تعلیم حاصل کرنے کی پابندی کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے؟ تو سہیل شاہین نے کہا کہ میں ایسے تمام تر مغربی خیالات کے خلاف ہوں کہ جن میں یہ کہا جاتا ہے کہ خواتین کو بنا حجاب کے تعلیم حاصل کرنی چاہیے، جبکہ ہمارے خیال میں خواتین کو حجاب کے ساتھ تعلیم حاصل کرنی چاہیے، بلکہ وہ حجاب کے ساتھ جاب بھی کر سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ چند دن قبل سہیل شاہین نے وضاحت دیتے ہوئے کہا تھا کہ لڑکیوں کو تعلیم حاصل کرنے کا اتنا ہی حق ہے جتنا لڑکوں کو ہے۔ انہوں نے مزید کہا تھا کہ لڑکیوں کی تعلیم کا ایک اسٹرکچر تیار کر رہے ہیں اور جلد ہی لڑکیوں کے اسکول کھول دیے جائیں گے۔ امریکی نژاد صحافی پیئرز مورگن کی جانب سے امریکہ کے ساتھ تعلقات کے حوالے سے پوچھے جانے والے سوال پر سہیل شاہین نے کہا کہ ہمیں واقعی اس بات پر توجہ دینی چاہیے کہ ہم کس طرح سے ایک دوسرے کے ساتھ مل کر تعمیری انداز میں کام کر سکتے ہیں۔ ایک سوال کے جواب میں سہیل شاہین نے کہا کہ امریکہ کو چاہیے کہ وہ ہماری ثقافت کو تبدیل کرنے کی کوشش نہ کرے، کیونکہ ہم اپنی ثقافت کو تبدیل کرنے کا کوئی ارادہ نہیں رکھتے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ الجزیرہ کی خاتون صحافی کو قبرستان میں والدین کے قریب دفن کیا جائے گا۔ مقبوضہ فلسطین میں اسرائیلی فورسز نے فائرنگ کر کے الجزیرہ کی خاتون صحافی شیری ابو عاقلہ کو قتل کر دیا تھا، جہاں بحق صحافی کو 2 دن بعد جمعے کو یروشلم کے اولڈ سٹی کے قریب واقع قبرستان میں ان کے والدین کے قریب دفن کیا جائے گا۔ شیری ابو عاقلہ کو جمعے کی شام باب الخلیل کے کیتھولک چرچ میں ان کے والدین کی قبر کے ساتھ سپرد خاک کیا جائے گا۔ شیری ابو عاقلہ کے جنازے میں شریک فلسطینی انتظامیہ کے صدر محمود عباس نے کہا کہ ہمیں مجرمین پر اعتماد نہیں ہے اور ہم فوراً بین الاقوامی فوجداری عدالت میں جائیں گے۔ انہوں نے اسرائیلیوں کو شیری ابو عاقلہ کے قتل کا ذمہ دار قرار دیا اور کہا کہ خاتون صحافی نے اپنی قوم کے دفاع میں خود کو قربان کر دیا۔ شیری ابو عاقلہ کے جنازے میں فلسطینی انتظامیہ کے وزیر اعظم، تنظیم آزادی فلسطین کی مجلس عاملہ، الفتح تحریک اراکین، فلسطینی انتظامیہ کے سبھی اعلیٰ عہدیداروں، مختلف فلسطینی تنظیموں کے نمائندوں، سفارتکاروں، علماء دین، صحافیوں اور بہت بڑی تعداد میں عوام شریک ہیں۔ ادھر دوسری جانب ماہرین کے مطابق خاتون صحافی کے شاندار کیریئر کے بارے میں بات کرنے کے بجائے مغربی میڈیا نے قتل میں اسرائیلی فورسز کے کردار کو مجرمانہ حد تک نظر انداز کیا، جبکہ عینی شاہدین نے بتایا تھا کہ شیری ابو عاقلہ کے سر پر گولی ماری گئی تھی۔ لبرل اسرائیلی تنظیم جیوش وائس فار پیس کے پولیٹیکل ڈائریکٹر نے نیو یارک ٹائمز پر کڑی تنقید کرتے ہوئے کہا کہ اس نے شیری ابو عاقلہ کی موت کی ہیڈ لائن تو لگائی، لیکن ان کی موت کی وجہ نہیں بتائی۔ علاوہ ازیں امریکی خبر رساں ادارے ایسوسی ایٹ AP کی رپورٹنگ پر شدید تنقید کی گئی۔ ایک ٹویٹر صارف نے کہا کہ امریکی خبر رساں ادارے AP نے شیری ابو عاقلہ کے قتل کی ہیڈ لائن یوں لگائی: جھڑپ میں صحافی ہلاک، جبکہ سب جانتے ہیں کہ انہیں اسرائیلی فورسز نے سر پر گولی مار کر قتل کیا تھا۔ پارلیمنٹ میں ایک نشست رکھنے والے وکرما سنگھے سری لنکا کے وزیر اعظم بن گئے۔ سری لنکا کے صدر گوٹاپایا راجا پکسے نے ملک میں جاری سیاسی بے یقینی ختم کرنے اور معاشی بحران پر قابو پانے کے لیے نئے وزیر اعظم رانیل وکرما سنگھے کے نام کی منظوری دے دی ہے۔ نئے وزیر اعظم نے اپنے عہدے کا حلف اٹھا لیا ہے، البتہ سری لنکا کی اپوزیشن جماعتوں اور مذہبی رہنماؤں نے اس فیصلے کی مخالفت کی ہے۔ اپنے بڑے بھائی مہندرا راجا پکسے کی وزارت عظمیٰ سے مستعفی ہونے کے بعد صدر گوٹاپایا راجا پکسے مظاہرین کے مطالبے
کے باوجود عہدہ چھوڑنے سے انکار کر چکے ہیں۔ گزشتہ روز قوم سے خطاب میں صدر نے ایک ہفتے کے اندر ملک میں نئی حکومت کی تشکیل کا اعلان کیا تھا۔ انہوں نے اپنے خطاب میں اپوزیشن کے مطالبے کے مطابق انتظامی امور سے متعلق صدارتی اختیارات میں کمی کرنے کا اشارہ بھی دیا تھا۔ یونائیٹڈ نیشنل پارٹی یعنی UNP کے سربراہ 73 سالہ وکرما سنگھے 1977 میں پہلی بار پارلیمنٹ کے رکن بنے تھے۔ قبل ازیں وہ 5 مرتبہ وزیر اعظم کے عہدے پر فائز رہ چکے ہیں۔ انہوں نے 1993 میں پہلی مرتبہ وزارت عظمیٰ کا منصب سنبھالا تھا، لیکن اس وقت وہ 225 رکنی پارلیمان میں اپنی جماعت کے واحد نمائندے ہیں۔ مہندرا راجا پکسے کے وزارت عظمیٰ کے منصب سے مستعفی ہونے کے بعد صدر نے اپوزیشن جماعتوں کی ایک اتحادی حکومت بنانے کا اعلان کیا تھا۔ وکرما سنگھے کی تقرری کے بعد راجا پکسے کی جماعت اور سب سے بڑی اپوزیشن جماعت کا ایک دھڑا اسمبلی میں نئے وزیر اعظم کی حمایت کرے گا۔ گزشتہ انتخابات میں نئے وزیر اعظم کی جماعت صرف ایک نشست ہی حاصل کر پائی تھی، تاہم مبصرین کے مطابق ایک کہنہ مشق قانون ساز کے طور پر ان حالات میں ان کا وزیر اعظم بننا ان کی زبردست واپسی ہے۔ ضروری ہوا تو عمران خان کو گرفتار کر سکتے ہیں۔ وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے جمعرات کو کہا کہ سابق وزیر اعظم عمران خان کو ملک میں انتشار پھیلانے کی اجازت نہیں دی جائے گی اور قبل از وقت انتخابات سمیت تمام فیصلے اتحادیوں کی مشاورت سے کیے جائیں گے۔ نون لیگ کے دیگر سینئر رہنماؤں کے ہمراہ لندن میں میڈیا سے بات کرتے ہوئے رانا ثناء اللہ نے کہا کہ عمران خان نے اپنے 3.5 سالہ دور میں ملکی معیشت اور تمام سیاسی اصولوں کو تباہ کر دیا۔ وزیر داخلہ نے مزید کہا کہ قبل از وقت انتخابات سمیت تمام فیصلوں کا اعلان تمام اتحادیوں کی حمایت اور منظوری سے کیا جائے گا۔ انہوں نے اس ماہ کے آخر تک اسلام آباد کے لیے لانگ مارچ سے قبل عمران خان کی گرفتاری کے امکان کو مسترد نہیں کیا۔ ادھر دوسری جانب سابق وزیر اعظم عمران خان نے کہا کہ جیل جانے اور جان کی قربانی دینے کو تیار ہوں، لیکن امریکی غلامی قبول نہیں ہے۔ ہمارے ملک میں فیصلہ کن صورتحال ہے، آئندہ دنوں میں بہت بڑا فیصلہ ہونے جا رہا ہے۔ اٹک میں عوامی جلسے سے خطاب کے دوران عمران خان نے کہا کہ جب ہمیں سازش کا علم ہوا تو سازش روکنے والوں کو آگاہ کیا تھا کہ بڑی مشکل سے ملکی معیشت کو سنبھالا ہے، اگر حکومت گئی تو بڑا نقصان ہوگا، لیکن بدقسمتی سے کچھ نہیں کیا گیا۔ اب چاہے جیل جاؤں یا جان چلی جائے، لیکن امریکی غلامی قبول نہیں کروں گا۔ مردوں کو گنجا پکارنا جنسی ہراسانی قرار۔ برطانیہ کی ایک عدالت نے مردوں کو گنجا پکارنے کو جنسی ہراسانی قرار دے دیا ہے۔ عالمی جریدے بلومبرگ کے مطابق ایک برطانوی ملازمین کے ٹریبیونل نے فیصلہ دیا ہے کہ مردوں کے لیے لفظ گنجا استعمال کرنا فطری طور پر جنس سے متعلق اور امتیازی سلوک کے مترادف ہو سکتا ہے۔ رپورٹس کے مطابق یہ فیصلہ ایک 64 سالہ الیکٹریشن ٹونی فن کے معاملے میں سامنے آیا، جنہوں نے یارک شائر میں مقیم ایک چھوٹی خاندانی کمپنی میں کام کرنے والے اپنے ساتھی کے خلاف مقدمہ دائر کیا تھا۔ اطلاعات کے مطابق ٹونی نے تقریباً 24 سال تک اس کمپنی میں کام تو کیا، لیکن ان کا ایک ساتھی جنسی طور پر ہراساں کرنے کے لیے انہیں موٹا گنجا کہتا تھا۔ بلومبرگ کے مطابق مردوں پر مشتمل 3 رکنی ٹریبیونل پینل نے اس بات پر اتفاق کیا کہ ٹونی نے کمپنی میں بولی جانے والی صنعتی زبان کے بارے میں شکایت نہیں کی، بلکہ ان کی عمر اور بالوں سے متعلق بولے جانے والے جملوں کی شکایت کی ہے۔ ٹریبیونل پینل کے فیصلے میں کہا گیا کہ ساتھی کی جانب سے یہ الفاظ ٹونی کے وقار کو پامال کرنے اور ان کے لیے خوفناک ذلت آمیز ماحول پیدا کرنے کے مقصد سے کہے گئے تھے۔ ٹونی فن کے حق میں فیصلہ سناتے ہوئے ٹریبیونل نے کہا کہ ساتھی کو گنجا کہنا بے ضرر مذاق نہیں بلکہ جنسی طور پر ہراساں کرنے کے برابر ہے۔ رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی کے زائرین کی تعداد 22 ملین سے تجاوز کر گئی۔ سعودی عرب کی حرمین شریفین انتظامیہ نے کہا ہے کہ رواں سال رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی کے زائرین کی تعداد 22 ملین سے تجاوز کر گئی۔ سعودی خبر رساں ادارے نے انتظامیہ کے سربراہ شیخ ڈاکٹر عبد الرحمن السدیس کے حوالے سے بتایا کہ رواں سال 22 ملین سے زیادہ زائرین نے رمضان المبارک کے دوران مسجد نبوی شریف میں حاضری دی اور
रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर दुरूद व सलाम पेश किया। उन्होंने कहा कि हरमैन शरीफैन इंतज़ामिया ने बेहतरीन मनसूबाबंदी के साथ मस्जिद नबवी के ज़ायरीन की खिदमत की। उधर एक दूसरी खबर में मुल्तान से मदीना मुनव्वरा जाने वाली PIA की परवाज़ PK 9715 ने फ़नी ख़राबी के बाइस कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की। ज़राए ने बताया कि तैयारे के कप्तान ने कंट्रोल टावर से रब्ता किया और कराची एयरपोर्ट पर हंगामी लैंडिंग की इजाज़त तलब की। उन्होंने बताया कि बोइंग 777 तैयारे के वेदर रेडार में फ़नी ख़राबी के बाइस तैयारे को कराची एयरपोर्ट पर उतारा गया है, जबकि PIA के इंजीनियर फ़नी ख़राबी दूर करने की कोशिश कर रहे हैं। ईरान में 2 यूरोपीय शहरी मुबैना तौर पर समाजी अफरा तफरी फैलाने के इल्ज़ाम में गिरफ्तार। सरकारी मीडिया के मुताबिक ईरान की इंटेलिजेंस की वजारत ने बुध को बताया है कि उसने 2 यूरोपीय शहरियों को गिरफ्तार किया है जो मुबैना तौर पर मुल्क में आदम इस्तेहकाम पैदा करने के लिए लोगों को भड़का रहे थे। ये गिरफ्तारी एक ऐसे मौके पर की गई है जब यूरोपीय मुल्कों के साथ ईरान के एटमी प्रोग्राम के बारे में बातचीत जारी है। इन 2 अफराद पर इल्ज़ाम है कि वो अफरा तफरी और बदनज़मी फैला रहे हैं, जिसका मकसद ईरान को गैर मुस्तहकम करना है और ये कि उन्हें मुबैना तौर पर गैर मुल्की इंटेलिजेंस इदारों का ताउन हासिल है। ईरान के सरकारी मीडिया ने वजारत के हवाले से ये खबर जारी की है, ताहम उनकी कौमियत जाहिर नहीं की। उधर दूसरी जानिब फ्रांस ने ईरान में इंतशार व फसादात फैलाने के जुर्म में कैद हुए 2 यूरोपियों की रिहाई का मुतालबा किया है। रॉयटर्स के मुताबिक फ्रांसीसी वजारत खारजा ने बयान दिया जिसमें कहा गया कि हमारे 2 शहरियों को ईरान में गिरफ्तार किया गया है, उन्हें रिहा किया जाए। हुकूमत इस बेबुनियाद गिरफ्तारी की शदीद मजम्मत करती है, लिहाजा दोनों शहरियों को फौरी वतन वापसी की इजाज़त दी जाए। उधर एक दूसरी खबर में हमारी कहकशां के मरकज़ में वाक़े ब्लैक होल की पहली तस्वीर जारी कर दी गई है। ये वो देव हैकल ब्लैक होल है जो हमारी अपनी कहकशां मिल्की वे के मरकज़ में वाक़े है। ये ब्लैक होल हमारी सूरज से 40 लाख गुना ज़्यादा हजम रखता है। आपके सामने जो तस्वीर है इसमें बीच में मौजूद सियाह हिस्सा ब्लैक होल है और इसके आसपास इंतहाई गर्म गैसों से मुनाकिस होने वाली रोशनी है। ये गैसेस बेपनाह कशिश सिक़्ल की वजह से गर्दिश में हैं। ये दायरा हमारे सूरज के गिर्द सैयारा उतारत के मदार जितना वसी है, यानी तकरीबन 6 करोड़ किलोमीटर। साइंसदानों ने मजीद बताया कि खुशकिस्मती से यह हमारी ज़मीन से 26,000 नूरी साल के फासले पर है, चुनांचे हमें इससे कभी भी कोई ख़तरा नहीं होगा। एक तीसरी खबर में इस्लामाबाद अदालत ने मस्जिद नबवी के वाक़े पर दरख्वास्तों की समाअत के दौरान हुक्म दिया है कि PTI क़यादत के ख़िलाफ़ तौहीन मज़हब के मुक़दमात कायम न किए जाएँ। हाई कोर्ट जस्टिस अतहर मिनल्ला ने तौहीन मज़हब के मुक़दमात के ख़िलाफ़ दरख्वास्तों की समाअत के दौरान रिमार्क्स दिए कि मज़हब का सियासी इस्तेमाल दुरुस्त नहीं। उन्होंने मज़ीद कहा कि बादियों नज़र में PTI के ख़िलाफ़ दर्ज किए गए केसेस दुरुस्त नहीं। तौहीन मज़हब के क़वानीन सियासी मक़ासिद के लिए इस्तेमाल करना बजाय ख़ुद तौहीन मज़हब है। इसके साथ ही ख़बरों का इख्तिताम हुआ। वीडियो को आखिर तक मुलाहज़ा फरमाने पर शुक्रिया। वीडियो में कोई चीज़ पसंद आई हो तो बराए करम लाइक के बटन को प्रेस फरमा दें। मिलते हैं शाम 8 बजे इंडिया की ख़बरों वाली अगली वीडियो में। और अगर आप 8 बजे के बाद ये वीडियो देख रहे हों तो वो वीडियो आपकी स्क्रीन पर नुमादार हो रही होगी। थंबनेल पर टच कर आज की इंडिया की ख़बरें भी सुन सकते हैं। अपने मेज़बान राही हिजाज़ी को अब दीजिए इजाज़त। सलामती हो आप पर जहाँ भी आप हों।